مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے واقعی محبت کرتا ہے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ 90% کیسز میں مرد ایسا نہیں کرتا، کیونکہ 90% کیسز میں مرد محبت نہیں کرتا، صرف فلرٹ کرتا ہے۔ مگر بعض دفعہ محبت کرنے کے باوجود مرد کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتا۔ مرد اور مجبور، جو مرد خود کو مجبور کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تم انسان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، مرد کو جب بھی کسی عورت سے محبت ہوئی ہے، حقیقی محبت، تو اس نے ہر قیمت پر اس کو پانے کی کوشش کی ہے۔ اسے دولت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں تو اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جان داؤ پر لگانی پڑی ہے تو وہ اس حد تک بھی گیا ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انسانی تاریخ کے اس حصے میں اب مرد عورت سے شادی کے بارے میں مجبور ہو گیا ہے؟ مجبوری کا تعلق کمزوری سے ہوتا ہے، اور اگر ہم آج کے مرد کو مجبور مانتے ہیں تو پھر کیا اسے کمزور بھی مان لیں؟ شادی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت سچی نہیں تھی۔ دیکھو، مرد اگر کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور پھر اس سے شادی نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کو کسی دوسرے مرد کی بیوی بننے کے لیے چھوڑ رہا ہے، اور جس عورت سے مرد محبت کرتا ہے وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس عورت کو کوئی دوسرا مرد دیکھے، چھوئے اور وہ کسی دوسرے مرد کے گھر میں ہو؟ امپاسبل۔ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تیسرا شخص جب آتا ہے بتا کر نہیں آتا۔ حقیقت تو یہ ہے، تیسرا شخص آتا ہی کسی ایک کی مرضی سے ہے۔ جب تک کسی کی مرضی شامل نہ ہو، کوئی کسی کی زندگی میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا۔ مگر جب وہ مکمل طور پر شامل ہو جاتا ہے تو کسی ایک کا ذہنی سکون غارت کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کی کہانی میں ناحق تیسرے نہ بنیں۔ بعض اوقات مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر میں چاہتا کیا ہوں۔ بے بسی، غصہ، اداسی، ڈپریشن مل کر ایک عجیب ہی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ کہنے اور نہ کہنے کے درمیان کہیں پھنس کر رہ جاتا ہوں۔ میں اپنی کیفیت بیان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، مگر پھر بیان ہی نہیں کر پاتا۔ یوں دن تمام ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہیں بھاگ جاؤں، تمام مسائل سمیت ہر چیز کو آگ لگا دوں، پھر اس راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اتنا چیخوں کہ اندر کی تمام اذیت نکل جائے اور مجھے سکون آ جائے۔ تمہیں پتہ ہے، اداس ہونے پہ فرانسیسی زبان میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ تمہیں یاد کر رہی ہوں، بلکہ فرانسیسی زبان میں تو میں من کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود میں تمہاری کمی محسوس کر رہا ہوں۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں میری سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ میں نے جواب دیا، تمہاری موجودگی۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا، انشاءاللہ۔ صحیح شخص آپ کو خود سے بھی محبت میں مبتلا کر دے گا۔ کسی خیال رکھنے والے شخص سے ہی محبت ہو جانا ہی بقا ہے۔ عورت جس پر دنیا کی 7117 زبانوں میں 7117 کتابیں لکھی گئیں، اور ہر کتاب میں اس کو ایک نئے انداز اور نئی محبت سے لکھا گیا، مگر ان 7117 کتابوں میں صرف ایک لفظ مشترک تھا، اور وہ تھا محبت۔ میرا دل چاہتا ہے تم میرے پاس ہو، میرے ساتھ رہو۔ میں جب بھی اداس ہوں تم مجھ سے پوچھو کیا ہوا ہے، میں بنا کچھ کہے تمہارے سینے پہ سر رکھ کے آنکھیں بند کر لوں اور سو جاؤں۔ تم بس میرے بال سہلاتی رہو، میں جب نیند سے اٹھوں تو تم میرے پاس ہو۔